لیکن کیونکہ اب ہم اس زمانے کی طرف بڑھے جو آخری زمانہ ہے، اور اس آخری زمانے میں روایات کہتی ہیں کہ چھاننی چیک کر رہی ہے، جو خالص ہے وہ رک جائے گا اور جو خالص نہیں ہے وہ گر جائے گا۔ حضرت آران موت علی ابن مہزیار 20 سال حج کرتا رہا۔ کیوں؟ حج تو 1 سال واجب ہے، 20 سال، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں اور اگر ملے نہ ملے، وقت کا امام حج پہ ضرور آتا ہے۔ حج بغیر امام کے ممکن، 20 سال مگر امام سے ملاقات نہیں۔ مایوس ہو گیا، پیغام آیا اس سال حج پہ آؤ۔ گیا، طواف کعبہ میں مشغول تھا، امام کا قاصد آیا، کہا چلو امام نے بلایا ہے۔ جانے لگا، مکہ کے پہاڑوں کو جیسے ہی دیکھا کوئی اور وادی ہے، کوئی سر سبزہ ہے، پہلے اس نے نہیں دیکھا۔ قاصد نے ایک سوال پوچھا، 20 سال سے حج پہ آ رہا ہے، اب آپ اس کی شدت، اس کی عشق، اس کی کیفیت دیکھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ہمارے لیے امام کیا ہے؟ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام کا مقام، مرتبہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ میری ذاتی زندگی میں امام کہاں ہے؟ شاید میں آپس میں بیٹھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں تو میں امام کو یاد کرتا ہوں، لیکن میری تنہائی میں امام کہاں ہے؟ میرے گریے میں میرا امام کہاں ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب ہے۔ بات تو اس نے بہت بہترین کی، پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہے۔ قاصد نے کیا کہا؟ قاصد بھی امام کا تھا، اندر کے حال سے واقف تھا۔ کہا اگر تمہیں امام سب سے زیادہ محبوب ہے تو تمہارے دل میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، اسے جب وہ لے کے جانے لگا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میرے گھوڑے جو بندھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جا کہاں رہا ہے؟ کتنے سال سے انتظار کر رہا ہے، اور ذہن کہاں ہے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہیں؟ اذان موت جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا، امام نے دیکھا علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ اذان محترم، امام کیا فرما رہے کہ میں تمہارے دیدار کا مشتاق تھا، کاش ہمارے لیے بھی ہمارا امام۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے علی ابن مہزیار عجیب سا ہو گیا، کہا مولا 20 سال سے تو میں آ رہا ہوں، آپ میری زیارت کے مشتاق تھے۔ امام فرماتے ہیں ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ بہرحال وہ اور گفتگو ہے جو امام نے کی، مقصد میرا یہی اذان موت، میرے اور میرے امام کے درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں انہیں ایک ایک کر کے میں نے باہر کرنا ہے۔ اگر تو کر لیا تو کربلا پہنچ جاؤں گا، اور اگر نہیں کیا تو میں کربلا نہیں پہنچ سکتا۔ کربلا پہنچنے والوں نے اپنا سب کچھ ایک لمحے میں باہر کیا۔ جس کو امام کا نامہ ملا، جس نے امام کی بات پر لبیک کہا، اس نے رشد کیا ہے۔
حبیب ابن مظاہر کو جب پیغام ملا اٹھ گئے. مسلم ابن اوسجا کوفہ کے بازار میں حبیب نے پوچھا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب خریدنے آیا. کہا چلو کربلا حسین ابن علی آ گئے ہیں. ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے. مسلم گھر نہیں گئے, سیدھے کربلا چلے. عزیزانو ہماری گرفتاریاں کہاں ہیں؟